بلاول بھٹو کا انڈیا جانا انتخاب جون سا کیا گیا تھا، کیا وہ درست تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. مجھے ایسے لگا ہے جیسے بلاول بن بلائے مہمان تھا. بے نظیر بھٹو آئیں، ان کی والدہ پڑھی لکھی تھیں. گئے تو بلاول بھی باہر تھے کہیں کچھ پڑھنے وڑھنے کے لیے، لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کیا پڑھا. ان کا جہاز گرا، ان کا پائلٹ آیا، ہم نے اس کو چائے پلائی، بہت عزت سے اس کو واپس کیا. کیا آپ نے انڈیا سے کوئی تھینک یو سنا؟ سیاسی نابالغ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بلاول بھٹو کو، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سیاسی نابالغ نہیں، میں اس کو ویسے ہی نابالغ کہوں گی بیچارے کو. پی ڈی ایم کس کے لیے ہے لفظ؟ کیا پاکستان کا ڈیموکریٹک موومنٹ ہے؟ ڈاؤن فال موومنٹ ہے؟ یہ کوئی ڈونکی موومنٹ ہے؟ یہ پی ڈی ایم کیا ہے؟ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین، آج میرے ساتھ مشہور و معروف پامسٹ سائیکک ریڈر لالا رخ صاحبہ موجود ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ سیاست میں گرما گرمی دیکھتے ہیں، بلاول بھٹو کے ساتھ جو انڈیا میں رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں لالا رخ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی پریڈکشنز کے حساب سے کیا کہتی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کرتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلی بات فہد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ بہت ینگ بچوں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے. مریم نواز کو لے لیں آپ، حمزہ کو لے لیں، بلاول بھٹو کو لے لیں، یہ نابالغ بچے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف بھی ابھی پاور میں ہیں. آصف زرداری نے بھی نہیں کہا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں پارٹی سے. نواز شریف بھی ہیں، عمران خان بھی 70 سال کے ہیں. یہ جو سب سے زیادہ سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہے وہ فورن منسٹر کی ہوتی ہے. اس کے نانا بھٹو صاحب واز ایکسلنٹ. ان کی ریپریزنٹیشن نے ہمارے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کیا جہاں پر کہ ہمیں امید بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، جب انہوں نے آل اسلامک کانفرنس فرسٹ بلائی اور ایک یہ سب سے بڑا کام انہوں نے کیا کہ اسلامک کنٹریز کو جوائن کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو آئیں، ان کی والدہ جو ایک بہت پاورفل پرسنالٹی تھیں اور ان کو نالج تھا، پڑھی لکھی تھیں. گئے تو بلاول بھی باہر تھے کہیں کچھ پڑھنے وڑھنے کے لیے، لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کیا پڑھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کا انڈیا جانا انتخاب جون سا کیا گیا تھا، کیا وہ درست تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. مجھے تو یہ لگا ہے کہ نہ صرف بلاول بھٹو کی بےزتی ہوئی ہے، ہمارے پورے ملک کی وہ وہاں بےزتی کرا کر آیا ہے. اور جس نے بھی اس کو سجیسٹ کیا یہ ٹور لینے کا اور ایک ڈیلیگیشن لے کے جانے کا اتنے لوگوں کا، وہ ملک جو اتنا بیچارہ غریب ملک ہے، جس کے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں انڈیا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں؟ اور وہ بھی ایک ایسے معاملے میں، سی پیک کے معاملے میں، جس میں کہ ہم چائنا ہماری سائٹ پر. میم یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے جو ان سے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑا اگنور کیا باقیوں کے ساتھ اسمائل پارس کرتے ہوئے، اور بڑی خوشی سے لوگوں ملے ہیں جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے تھے، مگر بلاول کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ اگنور والا رویہ اختیار کیا بلاول کے ساتھ. اچھا، مجھے ایسے لگا ہے جیسے بلاول بن بلائے مہمان تھا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کوئی بدلہ لیا گیا ہے یا پھر غصہ اتارا گیا ہے، جس طرح سے پاکستان نے ان کا جو سا جہاز گرایا تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی انسلٹ کرنے کے لیے یا اس مقصد کے تحت بلاول کو وہاں پر اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا؟ بالکل. دیکھیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اور پاکستان کے ہمیشہ سے ٹھنڈی گرم جنگ چلتی جا رہی ہے. ان کا جہاز گرا، ان کا پائلٹ آیا، ہم نے اس کو چائے پلائی، ابھینیشن نندن جو بھی اس کا نام تھا، بہت عزت سے اس کو واپس کیا. کیا آپ نے انڈیا سے کوئی تھینک یو سنا؟ نہیں. ان کا دوسرا جہاز گرا، ہم لوگوں نے اس کی پکچرائزیشن کی، اور ہمیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹیررسٹ ہیں. میں نے 3 4 5 جگہ پہ یہ خبریں سننے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیررسٹ نیشن کا بندہ
مجھے صرف یہ نہیں سمجھ آئی فہد ابھی تک. میں تو 1982 سے جب پہلے افغانستان وار ہوئی تھی، میں تو تب سے جوان ہوں، پڑھ بھی رہی تھی، یونیورسٹی میں تھی. ہم پشاور کے بھی رہنے والے ہیں، ہم نے افغان کی انفلیکشن دیکھی آتے ہوئے. مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ کیوں کہلایا جا رہا ہے. ابھی تک کوئی حکومت نے آ کے اپنے اوپر سے یہ ٹھپا کیوں نہیں ہٹایا. انڈیا کو کیوں نہیں لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کتنے انڈین ہیں، اور پتہ ہے ان کو کتنا کتنا کچھ سپلائی کر رہے ہیں، امریکنز کو بھی اور افغانیوں کو بھی. ان کو لوگ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کرنا جانتے ہیں. ہمیں اپنی خارجہ پالیسی ہینڈل کرنی نہیں آ رہی. آپ نے تو عمران خان کو بھی ٹیررسٹ کہہ دیا. اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو جو لوگ خود ٹیررسٹ کہہ دیں، اس ملک کی کوئی دوسرا ملک عزت کیا کرے گا؟ اگر آپ وہاں جا کے کسی کے گھر میں جا کے کہہ دیں، آپ میرے گھر آئے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں تو بہت ہی ذلیل انسان ہوں، میں تو بہت گھٹیا ہوں، مجھے تو آپ چائے بھی نہ پوچھیں تو خیر ہے، مجھے آپ عزت دیں ہی نہ، تو میں آپ کو عزت کیوں دوں گی؟ بلاول بھٹو نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے کہ اس نے ہمیں وہاں جا کے بجائے عزت دلوانے کے، جو اس نے اپنی اسپیچ دی کہ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ، کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، 14 لوگ لے جانے کے. جنرل نالج کسی کے پاس نہیں تھا. پاکستان کی ہسٹری کسی کو نہیں پتہ. انڈیا اینڈ پاکستان کا نالج کسی کو نہیں ہے. کشمیر کا ہمارا آن گوئنگ جنگ کسی کو پتہ نہیں ہے. جو بلاول صاحب قمیص شلوار پہن کے چل پڑے ایک نئی وہ کرنے کنٹری دیکھنے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ سیاسی نابالغ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بلاول بھٹو کو، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سیاسی نابالغ نہیں، میں اس کو ویسے ہی نابالغ کہوں گی. بیچارے کو وہ بڑھ ہی نہیں رہا، بڑا ہی نہیں ہو رہا. ہو گیا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ انگلش کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جو رویہ، جو عزت بلاول بھٹو صاحب کو انڈیا سے ملی ہے، آپ کی پریڈکشنز کے مطابق بلاول کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ بالکل ڈاؤن، بالکل ڈاؤن. میں تو ویسے بھی میں نے جتنی پریڈکشنز اپنے پچھلے 2 مہینے میں کی ہیں، کسی صورت بھی یہ کبھی بھی پرومیننٹ سیٹ پر نہیں آئے گا. کم سے کم اس کو 10 سال اور چاہیے اپنے کو کرنے کے لیے. میم یہ بتائیے گا کہ ایک پنجابی کی کہاوت مشہور ہے کہ کہنا 3 ہوں تے سنانا 9 ہوں. اس وقت جو بلاول بھٹو پر تنقید کر رہے ہیں انڈین میڈیا جو ہے وہ ہندوازم ہے، جو بھارت میڈیا جو تنقید کر رہا ہے بلاول پر، وہ صرف بلاول کو کر رہا ہے یا پھر پورے ملک پاکستان کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں؟ بھائی میں تو سچی بات بتاؤں گی اور سچی بات بولوں گی. یہ ہم لوگوں نے خود اپنے منہ پہ ایک چانٹا مارا ہے. ہماری اپنی غلطی ہے. اگر اس وقت پوری دنیا ہم پہ تھو کر رہی ہے، بالکل صحیح کر رہی ہے، کیونکہ ہماری چوائس غلط تھی. بھلے اس کے پیچھے جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، گورنمنٹ تھی، شہباز شریف تھے، جو بھی تھے، اس کے چاچا تھے، اس کے باپا تھے، جنہوں نے بھی اس کو کہا کہ جا پتر جا کے ذرا منہ مار کے آ. تو کبھی بھی جو ہے نا گیدڑ کو شیر کے پنجرے میں نہیں گھسنا چاہیے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ جس انڈیا کو گھس کر مارنے کی پاکستان باتیں کرتا تھا، ادھر ہی وہ جھک کر نمستے کر رہے ہیں بلاول بھٹو. تو آگے پی ڈی ایم جو ان سے گورنمنٹ ہے، ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کا کیا لائے عمل ہونے والا؟ فرسٹ آف آل تو پی ڈی ایم مجھے نہیں سمجھ آ رہی یار. یہ پی ڈی ایم کس کے لیے ہے لفظ؟ کیا پاکستان کا ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، ڈاؤن فال موومنٹ ہے، یہ کوئی ڈونکی موومنٹ ہے؟ یہ پی ڈی ایم کیا ہے؟ یہ 13 14 15 پارٹیاں مل کے جو کچھ بھی نہیں مل رہا، چلو آؤ سارے مل کے لڈی ڈالتے ہیں کر رہے ہیں کیا یہ پارٹیز؟ اور یہ چاہتی کیا ہے؟ میں تو پی ڈی ایم کو سچی بات ہے 0 سمجھتی ہوں، بالکل 0 ہے. مگر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ واحد چیز جماعت ہے پی ڈی ایم جو کہ اگلے الیکشن میں پلٹ دے گی. یہ میری پریڈکشن ہے. مگر اس وقت جو بلاول بھٹو کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، پاکستانی قوم کی بلاول کے ساتھ اس لیے بھی ہمدردیاں ہیں کیونکہ بیسیکلی ملک پاکستان کی توہین ہوئی ہے، بہت توہین ہوئی ہے. تو اگلا لائے عمل یہ کوئی جواب دیں گے بھارت کو پاکستانی؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی حکومت کیا جواب دیں گے؟ وہ تو خاموشی سے بیٹھے رہیے، سنتے رہے، برداشت کرتے. ظاہری بات ہے. بلاول بھٹو کو لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بڑے ہو جاؤ بیٹا، اور اگر بہت مشکل ہو رہی ہے تو مجھ سے کلاسیں لے لو. شیری رحمان کو چھوڑ دو، مس تالا رخ کے پاس آ جاؤ. 3 مہینے میں میں تمہیں ایک بالغ اچھا پولیٹیشین بنا دوں گی. تمہارے باپ نے جو کتاب پڑھی تھی نا، اٹ از کالڈ میکاویلین،
اس کو دا پرنس ہے اس کا نام کتاب کا، آپ بھی پڑھیں، تھوڑا سا پڑھائی کریں، کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں جو آپ کو آپ کے ملک کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، اور آپ کی قوت آپ کے مذہب سے ہونی چاہیے، آپ کے مسلمان ہونے سے ہونی چاہیے، اور آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اردو سیکھنے کی۔ بہتر ہو گیا، بہتر ہو گیا جی۔ تو ناظرین، لالا رخ صاحبہ نے بڑا دعوت کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ شری رحمان صاحبہ کو چھوڑ کے بلاول صاحب اب میرے پاس ہے، 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو بالغ اور بہت زیادہ تربیت بھی ملے گی آپ کو، اور بہتر سے بہترین بھی آپ کو بنا دے گی۔ تو لالا رخ صاحبہ کا دعویٰ ہے بلاول بھٹو کے لیے۔ ناظرین، جس طرح سے آپ نے لالا رخ صاحبہ کے گفتگو سماعت فرمائی ہے، آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔